اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ جناب سر جی، میرا آپ سے سوال ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ظہور سے قبل دنیا کے حالات کیسے ہوں گے؟ آپ اس بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے، آخری وقت سرکار کا ظہور ہوگا، یعنی قرب قیامت میں۔ بلکہ قیامت کی بڑی نشانیاں جو ہیں نا وہ 10، 11 یا 12، ان میں سے پہلی بڑی نشانی خود سرکار امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ عمر مبارک آپ کی جب 40 سال کی ہوگی تو آپ کی بیعت جو ہے نا وہ خانہ کعبہ میں کی جائے گی، مسجد حرام میں۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت جو ہے نا وہ ناگفتہ بے ہوگی، مومن کو کہیں قرار نہیں مل رہا ہوگا۔ 40 سال کی عمر ہوگی تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سرکار کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ ہر طرف کیا ہوگا؟ آپ کی آمد سے پہلے جھوٹ ہوگا، مکاری ہوگی، خیانت ہوگی، دغا بازی ہوگی، غارت گری ہوگی، فسادات، قتل و غارت، ظلم و ستم، خیانت و دجل، شراب نوشی، زناکاری کا بازار جو ہے نا وہ گرم ہوگا۔ یہاں تک کہ زنا جو ہے نا وہ سر عام کیا جا رہا ہوگا۔ چونکوں کے اندر تو کوئی بڑا بہتر شخص ہوگا وہ جو کہے گا کہ یار تسی کچھ لوگوں کا خیال نہیں رکھ رہے، چلو چھپ کے کمرے دے اندر ہی چلے جاؤ تسی۔ یعنی ایسی حالت جو ہے نا وہ گندی ہو جائے گی۔ تو شراب کو بھی جائز سمجھا جا رہا ہوگا، لیکن مومن کے لیے زمین جو ہے نا وہ تنگ ہو چکی ہوگی۔ یہاں تک کہ بعض لوگ جو سچے مومن ہیں نا وہ بھی تنگ آ کے کہ امام مہدی نہیں آ رہے، وہ خیال آنا شروع ہو جائیں گے، گمان کہ پتہ نہیں دنیا میں امام مہدی ہوں گے ہی کوئی نہیں، یعنی امام مہدی نے آنا ہی نہیں ہے۔ ان حالات میں سرکار کا ظہور ہوگا، آپ بیعت لینے سے انکار فرما دیں گے، پھر زبردستی آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہم قتل کر دیں گے نہیں تو سفیانی ظالم جو ہے نا وہ آپ کو قتل کر دے گا اور ہمیں بھی۔ لہٰذا پھر آپ بیعت فرمائیں گے، اور جس وقت آپ بیعت فرما لیں گے پھر ایک رات کے اندر ہی اللہ رب العزت ان کو وہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر، اعلیٰ منصب پر جو فائز ہوتا نا وہ ساری خصوصیات اللہ رب العزت ان کے اندر پیدا فرما دے گا۔ اور پھر آپ کو مہدیت کے مقام پر کہ تمام غوث جو ہے نا وہ آپ کے زیر قدم ہوں گے، ابدال بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ آپ کی شان و عظمت جو ہے نا وہ اللہ رب العزت اس لحاظ سے آپ کی اصلاح فرما دے گا۔ اور آپ شروع سے ہی کیا ہوں گے؟ بڑے ہی عاجز بندے اللہ کے ہوں گے، اتنے خشوع و خضوع والے ہوں گے، اتنے اہل علم ہوں گے اور مادر ذات ولی ہوں گے۔ یعنی کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کو لوگ پہچانیں گے اور آپ بھی سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے یقین جانے گے کہ مجھے ہی مہدی بنا کر بھیجا ہے، تو اس سے پہلے بھی آپ بہت نہایت ہی عمدہ شخصیت کے مالک ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی وجاہت اور آپ کا نقشہ جو ہے نا وہ کوكب دری، چمکتا ہوا ستارہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ آپ کی اخلاق کریمہ، نبی پاک علیہ السلام کی اخلاق کریمہ بلکہ خلق عظیم کے دریا میں نہائے ہوئے ہوں گے۔ گویا کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کا سایہ ہیں، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا سفیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوگا؟ ہاں، سفیانی جو ہے نا وہ قریش میں سے ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام قریش کی اعلیٰ شاخ ہاشم، خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی اگر اولاد چلی ہے نا تو وہ کس سے چلی ہے؟ آپ کے صاحبزادے سے نہیں بلکہ آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے۔ تو آپ کے بیٹے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سادات ہیں جو قیامت تک الحمدللہ چلتے رہے۔ بات کیا کہ جب تک مومن دنیا پر زندہ ہیں اس وقت تک یہ سادات چلتے رہیں گے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے؟ ہاں، یہ سفیانی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو اس طرح کر کے تباہی و بربادی پھیلائے گا. یہ خلاصہ ہے حدیث مبارکہ کا. تو سفیانی کون ہوگا؟ اول تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ سفیانی دراصل 40 کے قریب سفیانی بتائے جاتے ہیں. ایک ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا. تو سارے ظالم ہوں گے. جو آخری ہوگا نا سفیانی، وہ بڑا ہی ظالم ہوگا. تو وہ پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے نا وہ تہہ کر دے گا. تو وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں جو مشہور آپ کے بیٹے ہیں نا، ایک سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوسرے صاحبزادے ہیں نا، حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت بڑے سپہ سالار تھے. ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی. تو بڑے ان کی فتوحات ہیں دین اسلام کے اندر. ان کی نسل میں سے آپ کی بیٹے خالد کی اولاد میں سے یہ سفیانی ہوگا جو بہت بڑا ظالم ہوگا. اس کے حالات انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کہا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سفیانی جو ہے نا، سفیانی، اس کا نام امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ عروہ ہوگا نام اس کا. ٹھیک ہے. اور شیخ نعیم بن حماد نے، جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں، بہت سکہ، بہت مضبوط محدث ہیں، انہوں نے لکھی ہے ایک کتاب الفتن. کیا لکھی ہے؟ کتاب الفتن. اس کے صفحہ نمبر 151 پر ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا نام عبداللہ ہوگا. امام قرطبی نے تذکرہ کے صفحہ نمبر 694 پر فرمایا ہے کہ اس کا نام عتبہ بن ہند ہوگا، سفیانی کا. تو اب سفیانی کی حالات زندگی ذرا جو ہے نا وہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہی حاصل ہو. علامہ صاحب جی، اس علم کو ضروری قرار دینا چاہیے. ہاں، بہت اچھا سوال ہے. ٹھیک ہے جی. کہ یہ علم الساعہ، قیامت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو نبی پاک علیہ السلام نے چھوڑا ہی نہیں نا کچھ بھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو سب کچھ بتا دیا ہے. جمعۃ المبارک کا دن بتا دیا ہے، یہ بھی کہ مومن سارے تقریباً 50 سال پہلے ختم ہو جائیں گے دنیا پر سے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے نشانیاں بتائی ہیں نا، وہ تقریباً 11 نشانیاں بنتی ہیں بڑی. ایک حدیث کے اندر 10 آئی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو جس کے اندر دجال بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے، اس سے پہلی نشانی، سب سے پہلی نشانی بڑی نشانیوں میں سے وہ کیا بتایا ہے؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو یہ علم جو ہے اس کو چاہیے کہ لازم قرار دیا جائے، سکولوں کے اندر بھی، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر بھی. ٹھیک ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی آدمی اردو کے اندر جو بہت ذہین ہو تو وہ تو اردو کے اندر بھی بہت کمال حاصل کر سکتا ہے، جبکہ صورتحال حقیقت یہ ہے کہ ہمارے علماء اکرام 10 سال مدارس کے اندر لگا لیتے ہیں، بہت سارے فنون کے اندر، علم کے اندر وہ مہارت حاصل رکھتے ہیں، لیکن اس علم کے اندر میرا خیال کہتا ہے کہ وہ بہت پیچھے ہیں. چاہیے کہ اس علم کو ہر کسی کے لیے لازم قرار دیا جائے. کیوں لازم قرار دیا جائے؟ اس لیے کہ آج کل تو فتنے برپا ہو رہے ہیں اور لوگوں کے ایمان کو چھین رہے ہیں. اگر کسی کے پاس قرآن کا علم ہے، احادیث مبارکہ کا وافر علم ہے، ٹھیک ہے، اور شروحات کو پڑھا ہوا ہے، تو وہ ان فتنوں میں پھنسنے والا نہیں ہے. جس طرح کہ یہ انہوں نے پکڑ کر ایک بندے کو کہہ دیا کہ یہی امام مہدی ہوگا. کیوں؟ بھئی اس کو خواب آتی. ٹھیک ہے. چاہے کسی کا ذہنی توازن درست نہ ہو، چاہے کسی کو بیماری ہو، کوئی داڑھی منڈا ہے، کوئی کس طرح کا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مولن ہے، کیا ہے جی اس کو خواب آتے ہیں. بس جی اس کو خواب آتے ہیں، اس لیے جس کو خواب آئے وہ جی امام مہدی بن گیا، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا ان حالات پر نظر دوڑانی بہت ضروری ہے. تو اس وقت کیا ہوگا جب یہ حالات ہوں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، تو اس وقت لوگوں کی زبان جو ہے نا وہ تو شکر ہوگا، میٹھی، کیا بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو دل جو ہے نا وہ مصبر سے بھی زیادہ کڑوے ہوں گے. قبیلوں کے سردار بدترین افراد ہوں گے، اور جن کے باپوں کا پتہ نہیں ہے ان کی تعظیم کی جائے گی اور حکومت بھی ان کی سپرد کی جائے گی. ٹھیک ہے. لوگ اپنے کتے کا پلہ جو ہے نا، کتے کا بچہ، اس کی اتنی نگہداشت کریں گے کہ اپنی اولاد کی اتنی نگہداشت نہیں کریں گے. استغفر اللہ. جانوروں کے ساتھ کھلے عام، سرے عام جو ہے نا وہ بدکاری اور زنا کیا جانا لگے گا. ٹھیک ہے. قتل عام ہوگا. قاتل کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں کسی کو قتل کر رہا ہوں، اور جو مقتول ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے.
تو اس طرح ریشم کو عام لوگ جو ہے نا پہن رہے ہوں گے، تو اس وقت سفیانی کے حالات جو ہے نا ان کا مطالعہ کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی رہنمائی فرمائی ہے، اور پھر ہمارے ائمہ کرام نے، ہمارے مصنفین نے بہت زیادہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس بارے میں۔ حضرت شیخ نعیم بن حماد امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد گرامی ہیں، انہوں نے سفیانی کے جو حالات لکھے ہیں کہ خالد بن یزید بن ابو سفیان کی نسل سے ہونے کی روایت نقل کی ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کون سے؟ یزید، ٹھیک ہے، اور ان کا بیٹا خالد، اس کی نسل میں سے وہ سفیانی ہے، جس میں اس کا کچھ حلیہ اور کیفیت اور خروج کا ذکر بھی کیا ہے۔ سفیانی خالد بن یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ شخص بھاری برکم جسم والا ہوگا، چہرے پر چیچک کے آثار ہوں گے۔ یہ میں مقالہ اپنا جو ہے نا وہ جو ترتیب دی ہیں چیزیں، ان کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ بڑے اچھے انداز میں اور تیزی کے ساتھ پڑھتا جاؤں تاکہ سننے والے سامعین جو ہے نا وہ اکتا بھی نہ جائیں۔ کیا ہوگا؟ یہ شخص بھاری برکم جسم والا ہوگا، ٹھیک ہے جی، چہرے پر چیچک کے آثار ہوں گے، چیچک جانتے ہیں نا، داغ ہوں گے اس کے، ٹھیک ہے، آنکھ میں سفید داغ کا نشان ہوگا۔ واہ کیا بات ہے! دمشق کے نواحی علاقوں میں سے ایک وادی سے خروج کرے گا جس کا نام وادی یابس ہوگا، ٹھیک ہے، اس بستی کا نام۔ وہ 7 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ خروج کرے گا جن میں سے ایک کے پاس ایک جھنڈا ہوگا۔ لوگ اس کے جھنڈے تلے مدد آنے کا خیال کریں گے، کیونکہ لوگوں کے حالات بہت برے ہوں گے نا، تو لوگ کہیں گے کہ مدد آنے والی ہے، اور اس کے آگے آگے 30 میل چلتے ہوں گے۔ جو آدمی بھی اس جھنڈے کو سرنگو کرنا چاہے گا وہ خود ہی شکست سے دوچار ہو جائے گا۔ یہ کتاب الفتن کے صفحہ نمبر 190 تقریباً۔ اور ایک اور روایت میں یوں ہے کہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص وادی یابس میں سرخ جھنڈوں کے ساتھ خروج کرے گا، یہاں پر سرخ جھنڈے ہیں، جس کے بازو اور پنڈلیاں کیا ہوں گی؟ وہ پتلی پتلی ہوں گی، گردن لمبی ہوگی، انتہائی زرد رنگ کا ہوگا، اس پر عبادت کے آثار نمایاں ہوں گے، یعنی وہ بدبخت تہجد گزار بھی ہوگا، ٹھیک ہے، عبادت بھی کرتا ہوگا، وہ نمازی بھی ہوگا۔ یہ کتاب الفتن 190 صفحہ نمبر ہے۔ نیز حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایلیا میں ایک کانا شخص متحرک ہوگا جو کثرت سے فتنہ پھیلائے گا اور عورتوں کو حلال کر دے گا، نعوذ باللہ، اور یہی مدینہ طیبہ کی طرف ایک لشکر روانہ کرے گا، وہی لشکر جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے گا، جو زمین بوس ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ سفیانی کا سارا خلیہ جو ہے نا وہ نام پتہ سارا کچھ میں نے بتا دیا ہے۔ سفیانی کی حکومت، اس کی مدت کتنی ہوگی، اس بارے میں مختلف مفکرین، ایک غالباً دیوبندیوں کے یہ سید بدر عالم یہ کہتے ہیں کہ سفیانی کا حکم ملک شام اور مصر کے اطراف میں چلے گا۔ ترجمان السنہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 372۔ اور اس کی حکومت کی مدت کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ سفیانی 3.5 سال حکومت کرے گا۔ کتنی؟ 3.5 سال حکومت کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کی مدت حکومت 19 ماہ یا 17 ماہ ہوگی۔ یہ کتاب الفتن ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی استاد مکرم، صفحہ نمبر 188 ہے۔ پتہ کیا چل رہا ہے کہ ابھی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے کوئی حالات ہی نہیں ہے، کئی سو سال تک تو انہوں نے اس کو قاسم کو جناب اس پوسٹ پر کھڑا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو میں کیا کہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے دیکھو یہ اوپر سے کہاں تک آتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جوتوں میں آئیں گے سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبہ پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سفیانی کی بیعت کرنے والے اہل شام ہوں گے۔ یاد رہے کہ امام مہدی علیہ رضوان کی ظہور سے قبل خروج سفیانی ہوگا، یعنی سفیانی نام کا شخص جو ہے نا وہ خروج کرے گا۔ اس سفیانی کے خروج سے پہلے ایک اور شخص خروج کرے گا، اور اتفاق سے اس کا نام بھی سفیانی ہوگا، اس کا نام بھی، یہ والا جو سفیانی ہے نا جو بڑا ظالم ہے، اس سے پہلے جو سفیانی ہوگا وہ بھی ظالم ہوگا، ٹھیک ہے جی، وہ بھی اس سے پہلے خروج کرے گا، اس کا نام بھی سفیانی ہی ہوگا۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ سفیانی کے نام کے 30 افراد ہوں گے، جن میں سب سے آخری امام مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے قبل خروج کرے گا، آخری سفیانی۔ یہاں اس آخری سفیانی سے پہلے والا سفیانی مراد ہے جس کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ سفیانی ان کو لے کر اہل مشرق سے قتال کرے گا، کنہ نال؟ مشرق والوں قتال کرے گا، اور ان کو فلسطین سے دھکیلتا ہوا مرج سفر
جو کہ دمشق کے جنوب میں واقع ہے، وہاں تک پہنچا دے گا۔ وہاں پہنچ کر دوبارہ جنگ ہوگی جس میں اہل مشرق شکست کھا کر پسپا ہو جائیں گے۔ جو اہل مشرق ہیں وہ حق پر ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہے کہ مرج السنیہ، سنیت العقاب بھی کہتے ہیں، یہ جگہ کا نام ہوگا، وہاں تک پہنچیں گے۔ وہاں مجتمع ہو کر پھر سفیانی کے ساتھ لڑیں گے اور حسب سابق شکست کھا کر حمص کے قریب حس نامی جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ کون؟ اہل مشرق۔ وہاں پھر جنگ ہوگی اور اہل مشرق قرقیسیہ پہنچیں گے۔ اس کے بعد وہ بغداد کے قریب آخر کوفہ، قاف بڑے کے ساتھ 2 نقطہ قاف، نامی بستی پہنچ کر آخری فیصلہ کن مارکہ بپا کریں گے، لیکن وہ اس میں بھی شکست کھا جائیں گے۔ اور سفیانی جو ہے ان لوگوں کے اموال کو جمع کر کے مال غنیمت بنا لے گا۔ اس کے بعد سفیانی کے حلق میں ایک پھوڑا نکلے گا، وہ ظالم سفیانی ہوگا جو بعد والے سفیانی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ سفیانی صبح کے وقت کوفہ میں داخل ہو کر شام کو اپنے لشکروں سمیت واپس روانہ ہو جائے گا، اور شام کے قریب پہنچ کر، شام سے مراد کیا ہے؟ ملک شام، اس کے قریب پہنچ کر راستے میں ہی اس کی وفات ہو جائے گی، یہ مر جائے گا۔ ادھر جب اہل شام کو سفیانی کی موت کی خبر معلوم ہوگی تو وہ بغاوت کر دیں گے۔ کون؟ اہل شام، شام ملک والے لوگ کہ شکر مریا۔ اور بنو کلب کے ایک شخص عبداللہ بن یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن یزید، وہی جس کا نام میں نے بتایا ہے کہ عتبہ بن ہند، ٹھیک ہے، یہی سفیانی ہے جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ہوگا، اور اس کے ساتھ لڑائی ہوگی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھا گئی؟ اب اس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر لیں گے کیونکہ سفیانی مر گیا، جو اس سے پہلے سفیانی ہے، اور یہ بھی سفیانی ہے۔ اس کی دونوں آنکھیں اندر کو دنسی ہوں گی اور انتہائی بد شکل ہوگا، جبکہ اہل مشرق سفیانی کی موت کی خبر سن کر کہیں گے کہ اب اہل شام کی حکومت ختم ہو گئی، اور نئے امیر کی اطاعت سے انکار کر کے باغی ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن یزید جس کا نام کیا ہے؟ سفیانی، ٹھیک، پہلا سفیانی تو مر گیا، لوگ کہیں گے سفیانی کو جان چھٹی، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس تو وڈا سفیانی جڑا ہونا آ گیا۔ جب سفیانی کو معلوم ہوگا تو وہ اپنے سارے لشکروں کو لے کر ان پر چڑھ دوڑے گا اور ان سے خوب قتال کرے گا، خوب قتال کرے گا، حتیٰ کہ اہل مشرق شکست کھا کر کوفہ میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ کوفہ جو ہے نا، کوفہ جہاں پر بہت زیادہ شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر چلے جائیں گے، اور سفیانی ان میں سے لڑنے والوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قید کرے گا اور کوفہ کو برباد کر دے گا۔ اس کے بعد حجاز کی طرف ایک لشکر روانہ کرے گا۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر پہلے سفیانی سے بھی پہلے آیا تھا، یعنی آخری سفیانی، ٹھیک ہے جی، جس نے حجاز مقدس کی طرف لشکر بھیجنا ہے۔ یہ کتاب الفتن صفحہ نمبر 201 اور 202 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مکرم کیا ہے؟ نعیم بن حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب یہ فتنہ سفیانی جو ہے نا وہ کس طرح کا ہوگا؟ تو فتنہ سفیانی اس قدر سخت ہوگا کہ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص اسلام میں ایسا سوراخ کھول دے گا کہ پھر اس کو بند نہیں کیا جا سکے گا، یہ چلتا رہے، اتنا بڑا سراغ ہوگا۔ ہاں وہ تو الگ بات ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو اللہ رب العزت نے شوکت اسلام کا اظہار آپ کے ہاتھ پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیز حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا یہ امر ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا یہاں تک کہ سب سے پہلے اس کا مسئلہ بنو امیہ کا ایک شخص کرے گا۔ یہ بھی کتاب الفتن کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نعیم بن حماد نقل کرتی ہیں، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 190۔ اسی طرح ایک اور روایت میرے خیال میں محدثین کرام تو کیا شان ہے ان کی، لیکن میرے خیال میں یہ بات ہے کہ یہ دونوں حدیثیں جو ہے نا، دونوں حدیثیں جو ابو سفیان کے نسل میں سے ایک بیٹا ہوگا، اولاد میں سے ایک شخص ہوگا، میرا خیال ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا وہ یزید پلید کے بارے میں ہیں۔ کس کے بارے میں؟ یزید پلید کے بارے میں ہیں، باقی اللہ عالم بالصواب۔ بہرحال ایک روایت میں ہے کہ بنو ہاشم میں سے ایک شخص حکمران بن جائے گا، وہ بنو امیہ کو قتل کرے گا، چنانچہ بنو امیہ میں سے صرف چند افراد ہی قتل ہونے سے بچیں گے، بنو امیہ دے چند افراد رہ جائیں گے۔ پھر بنو امیہ کا ایک شخص سفیانی نکلے گا
اور وہ بنو ہاشم کے 2 آدمیوں کو ایک آدمی کے بدلے میں قتل کرے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ بنو ہاشمی بہت زیادہ طاقت میں مقتول ہیں، قتل کر دیے جائیں گے۔ کس کے ہاتھوں؟ اس کے لشکر کے ہاتھوں۔ اور یہ وہی شخص ہے جو چن چن کر بنو ہاشم کا خاتمہ کرے گا، بنو عباس کا خاتمہ کرے گا، اور سادات جہاں کہیں بھی نظر آ رہے ہوں گے ان کا خاتمہ کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ بنو ہاشم سے کہیں یہ مدد بھی طلب کرے گا، جہاں پر اثر و رسوخ ہے بنو ہاشم کو، بہرحال وہ آگے آئے گا، ہم سمجھ لیں گے، پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مقالہ کے اندر جس کو بنو ہاشم نے قتل کیا ہوگا، بنو ہاشم نے جن کو قتل کیا ہوگا ان کی ایک ایک تعداد گن کے 2 افراد جو ہے نا وہ قتل کیے جائیں گے، یہاں تک کہ صرف عورتیں بچیں گی۔ ان کے بعد حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ بھی کتاب البرہان، یہ کتاب البرہان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 624 پر ہے۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ سفیانی اس حال میں خروج کرے گا کہ اس کے پاس بانس کی 3 لکڑیاں ہوں گی، سوٹیاں نہیں بانس دی، اکٹھیاں کر کے ان بنیاں ہوں گی 3، وہ جس کو بھی ان لکڑیوں سے مارے گا وہ مر جائے گا، اتنی زور سے ضرب لگے ہوئی۔ یہ بھی کتاب البرہان کے اندر ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک روایت میں ہے کہ خروج سفیانی کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے، اس روایت کے اندر سفیانی کو خواب دکھایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ اٹھ کر خروج کرو۔ وہ اس ارادے کے ساتھ اٹھے گا لیکن اپنے موافقت کسی اور کو نہ پائے گا، کہے گا میں تو اکلا ہی ہوں، ٹھیک ہے، چپ کر جائے گا۔ دوبارہ اسی طرح اس کو خواب آئے گا، پھر تیسری مرتبہ اسے کہا جائے گا کہ اٹھ کر خروج کرو اور دیکھو تمہارے گھر کے دروازے پر کون آیا ہے۔ تو یہ ظالم جب جائے گا نا، چنانچہ وہ اٹھ کر دیکھے گا تو اس مرتبہ اپنے گھر کے دروازے پر 7 یا 9 افراد کو پائے گا جن کے پاس جھنڈے ہوں گے، اور وہ اسے کہیں گے کہ تو اکیلا نہیں ہے، وہ اسے کہیں گے کہ تمہارے ساتھی ہیں، اس لیے تمہیں ملنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ خروج کرے گا اور وادی یابس کی بستیوں میں سے کچھ لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے۔ ان کی سرکوبی اور ان سے جنگ کرنے کے لیے دمشق کا گورنر روانہ ہوگا کہ میں ان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں، لیکن جو ہی اس کی نظر سفیانی کے جھنڈے پر پڑے گی وہ شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ ان دنوں دمشق کا گورنر جو ہے نا وہ بنو عباس کی طرف سے مقرر ہوگا۔ تو بنو عباس کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان سے، بنو ہاشم سے ہے نا، وہ بھاگ جائیں گے۔ کتاب البرہان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 655۔ اسی طرح ایک روایت بھی ہے کہ سفیانی بدترین بادشاہ ہوگا کہ علماء و فضلاء کو قتل کرے گا اور ان کو فنا کے گھاٹ اتار دے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل مصر پر جو یلغار کرے گا سفیانی تو 70,000 افراد کو قتل کر دے گا، پھر اہل مصر تھک ہار کر اس سے صلح کر لیں گے اور اس کی بیعت میں داخل ہو جائیں گے اور سفیانی شام واپس آ جائے گا۔ جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ مسلمان مظلوم ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت مظلوموں کا حامی و ناصر تو ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنی ذات پر لازم فرما لیا، خود یہ اللہ کی مہربانی کے معنی میں ہے کہ ہم پر ہے کن کا؟ مومنوں کی نصرت کرنا، مومنوں کی مدد کرنا۔ تو اللہ رب العزت مومنوں کی مدد فرما۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفیانی کے واقعہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بہت سے عجائب کا تذکرہ کیا ہے، نیز اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ اس کے لشکر کو زمین اس طرح نگل لے گی کہ اس کے سر تو زمین سے باہر ہوں گے اور گردن تک کا سارا جسم جو ہے وہ زمین میں دنس جائے گا، اور ان کا تمام مال و دولت خزانہ اور قیدی سب اپنی جگہ پر ہوں گے، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ خبر گورنر مکہ کو پہنچے گی جس کا نام محمد بن علی ہوگا، اور وہ السبط الاکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ کون؟ محمد بن علی امام حسن کی اولاد میں سے ہوگا اور مکے کا گورنر ہوگا۔ جب وہ مکہ سے کوچ کا ارادہ کر کے روانہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے زمین کی دوریوں کو ہٹا کر گویا زمین کو لپیٹ دے گا۔ اب کتنا ہزاروں میل فاصلہ جو ہے نا وہ کیا ہوگا کہ وہ چند لمحوں میں طے ہو جائے گا، زمین سمیٹ دی جائے گی۔ جب یہ سید زادہ جو ہے نا وہ وہاں پر پہنچے گا اور وہ اسی دن اس بیابان میں جا پہنچے گا
جہاں سفیانی کا لشکر جو ہے نا، مذکورہ لشکر جو ہے نا، وہ بدترین صورتحال سے دوچار ہوگا۔ چنانچہ محمد بن علی سید رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، تسبیح و تحمید کریں گے، اور اللہ رب العزت سے تمام عافیت و نعمت کا سوال کریں گے کہ اے پاک پروردگار عالم ان کو چھٹکارا عطا فرما۔ تذکرہ صفحہ نمبر 695۔ اب سفیانی کا جھنڈا بھی ہوگا۔ اخیر زمانہ میں اختلافات کی کثرت ہوگی، قیامت قریب آ چکی ہوگی اور سفیانی کا خروج ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی بقول محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں اختلافات کے وقت شام میں 3 جھنڈے بلند کیے جائیں گے۔ ایک جھنڈا ابقا نامی شخص کا ہوگا، دوسرا جھنڈا اصحب نامی کا ہوگا، اور تیسرا جھنڈا سفیانی کا ہوگا۔ یہ کتاب الفتن میں نعیم بن حماد نقل کرتے ہیں۔ ایک اور روایت اس طرح ہے کہ جو سفیانی ہے وہ دونوں پر غالب آ جائے گا، کیونکہ 3 جھنڈے ہوں گے نا، تو ایک جھنڈے والا سفیانی جو ہے نا وہ دونوں پر غالب ہو جائے گا۔ جب لوگوں میں اختلافات بڑھ جائیں گے تو کچھ وقت گزرنے کے بعد مصر میں ابقا نامی ایک شخص ظاہر ہوگا، یہ دوسری روایت آ رہی ہے، وہ لوگوں کو قتل کرتے ہوئے ارم تک جا پہنچے گا، اس پر ایک بدشکل شخص جو ہے نا وہ حملہ کر دے گا۔ وہ کون ہوگا؟ سفیانی۔ چنانچہ ان دونوں کے درمیان سخت جنگ ہوگی، اسی اثناء میں ملعون سفیانی کا ظہور ہو جائے گا اور وہ ان دونوں پر غالب آ جائے گا۔ وہی روایت جو پہلے پڑھی ہے نا، اسی طرح کی ملتی یہ روایت بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سفیانی مصر جا کر 4 ماہ قیام کرے گا اور مصر میں قتل و غارت کرے گا، اور پھر جو ہے نا وہ واپس شام میں آ جائے گا۔ شیخ الاسلام عظیم محدث حضرت علامہ ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر میں خروج سفیانی کی تفصیلات کا ایک نہایت اچھا اور جامع خلاصہ تحریر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظہور سے پہلے 360 سواروں کے ساتھ سفیانی کا خروج ہوگا، 360 افراد۔ اس کے بعد اس کے ننہال یعنی اس کے ماموں جو ہے نا، اس کے ننہال میں سے بنو کلب خاندان ہوگا، اس کے جو ننہال کا نان کی اس کے، وہاں پر سے 30,000 افراد اس کے متبع ہو جائیں گے، اتباع کریں گے، اور وہ عراق پر حملہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کو روانہ کر دے گا، جو مقام زورا ایک مشرقی شہر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دے گا، جو مقام زورا ایک مشرقی شہر اس میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دے گا۔ پھر اس کے لشکری کوفہ پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں گے۔ ادھر تو یہ ہو رہا ہوگا اور ادھر مشرق کی طرف سے ایک جھنڈا ظاہر ہوگا جس کی قیادت بنو تمیم کے شعیب بن صالح نامی ایک شخص کے ہاتھ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ادھر یہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہوگا اور ادھر مشرق کی طرف جدھر خراسان ہے، یعنی ہمارا علاقہ جو فلسطین، یہ افغانستان وغیرہ، ہندوستان اور پاکستان، جہاں سے اللہ چاہے گا، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ہے نا یہاں سے نکلیں گے، تو جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ بنو تمیم کے شعیب بن صالح نامی ایک شخص کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ قیدی کوفیوں کو آزاد کرائے گا، مظلوموں کو چھڑائے گا اور سفیانی کے لشکر سے جنگ کرے گا۔ سفیانی اپنا دوسرا لشکر مدینہ منورہ کی طرف بھیجے گا، ایک لشکر اس کا ادھر مشرق والوں سے لڑ رہا ہوگا اور ایک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا ظہور سننے میں آئے گا کہ ظہور ہو گیا ہے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ ایک لشکر کو بھیجے گا کہ جاؤ امام مہدی کو ختم کر دو۔ وہاں بھی اس کے لشکری 3 دن تک لوٹ مار کرتے رہیں، کہاں؟ مدینہ طیبہ میں، ٹھیک ہے۔ پھر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور جب بیدا نامی جگہ پر پہنچیں گے امام مہدی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوگا اور وہ اپنا پاؤں ان پر ماریں گے، جس کی وجہ سے پورا لشکر زمین میں دنس جائے گا اور صرف 2 آدمی بچیں گے۔ اب 2 آدمیوں کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کچھ تو ایسے کہ وہ دونوں سفیانی کو جا کر کہیں گے کہ تیرا سارا لشکر جو ہے نا وہ زمین بوس ہو گیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک جا کر سفیانی کو بتائے گا اور ایک جا کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو بتائے گا کہ اللہ رب العزت نے غرق کر دیا ہے پورے لشکر کو، ٹھیک ہے جی۔
لیکن لشکر زمین میں دنس جائے گا اور صرف 2 آدمی بچیں گے. یہ 2 آدمی وہ دونوں سفیانی کو آ کر اس ہولناک واقعے کی خبر دیں گے، لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کے گردن میں سریا ہوگا، ٹھیک ہے، غرور ہوگا، تکبر ہوگا. پھر وہ بادشاہ روم کے پاس پیغام بھیجے گا کہ میرے پاس ان دونوں سواروں کو بھیج دو جو قسطنطینیہ بھاگ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو وہاں سے لشکر سے بچے تھے نا، ان کو واپس بھیجو. وہ بھاگ کے ادھر چلے جائیں گے. یہ ظالم تو بہت متکبر ہے، اس کو تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا. ان دونوں کو واپس بھیج دے گا تو وہ جرم فرار کی سزا میں دمشق کے دروازے پر ان کی گردنیں مار دے گا دونوں کی، اور جامعہ مسجد دمشق کے محراب میں اپنی ران پر یعنی پٹ کے اوپر ایک عورت کو بٹھائے گا محراب کے اندر، مسجد کے محراب کے اندر، اور جو اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرے گا اس کو بھی یہ ظالم قتل کر دے گا. اب سنیں اللہ رب العزت کی رحمت ادھر جوش پر آئی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے ادھر؟ ظلم و ستم کی کوئی داستان نہیں ہے جو رقم نہ کر دی گئی ہو. ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، لوگوں کی گردنیں اتر رہی ہیں، ان کی لاشوں کو تہہ طے کیا جا رہا ہے، گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، حاملہ عورتوں کے حمل ضائع کروائے جا رہے ہیں. اس وقت آسمان سے یہ آواز آئے گی، اے لوگو، اے مظلومو، اے بے کسو، اللہ کی رحمت نے تمہیں سہارا دے دیا ہے. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم سے ظالموں، منافقوں اور ان کے ہم نواؤں کو دور کر کے تم پر امت محمدیہ کے ایک بہترین فرد کو امیر بنا دیا ہے. یہ آسمانوں سے ندا آئے گی. اور بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ ندا اتنی بلند آواز سے ہوگی کہ شرق و غرب والے اس ندا کو سن لیں گے. جو سو رہے ہیں نا، سو رہے ہیں، وہ بھی جاگ اٹھیں گے کہ آواز آئی ہے. سبحان اللہ. یہ ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بدبخت کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دعوت دے رہے، تسی بھی آؤ جی امام مہدی دے ہاتھے بیعت کرو، تسی بھی آؤ جی امام مہدی دے ہاتھے بیعت کرو جی. ٹھیک ہے جی. 47 سال دا ہو گیا تو پھر یہ جدو کہندے نا جی 50-60 سال دا ہو جائے گا تو پھر اتوں جناب وہ جہاد کرتا ہوا چلے گا. پھر پاکستان دے اندر بھی یہ وجہ خلافت آ جائے گی، سارا کنٹرول جو ہے نا اس دے ہاتھ دے آ جائے گا. کدے ہوتے؟ قاسم دیتے، قاسم بن عبد الکریم دے آتے. پھر لوگ جا کے خانے کعبہ دی بیعت کر لگیں گے، کہنے کہ نہیں میں تو امام مہدی نہیں ہاں. دیکھو ہوں کہہ رہے ہیں دے ہاتھے بیعت کرو، یہ امام مہدی ہے تو چپ ہے، خاموش ہے. کتنی ویڈیوز نے جہدے اتنے لکھا امام مہدی نے اج پہلا جلسہ کیتا، امام مہدی کھل کے سامنے آ گئے، امام مہدی نے اج کیتا، امام مہدی نہیں منو گے تو عذاب آ رہے ہیں. تو اتنے یہ کہے گا کہ نہیں میں امام مہدی نہیں ہے. اندازہ کرو ان دے جھوٹ دا. اور لوگ کنے پاگل نے، وہ کنے شیدائی نے، اللہ نے انہوں دی عقلیں سلب کر لیاں نے. بہرحال ساڈا کام تے ہے کہ کھلیاں نشانیاں دسنیاں. کی کرنا؟ کھلیاں نشانیاں دسنیاں کہ عقل کرو، خدا دا خوف کرو. تم پر امت محمدیہ کے ایک بہترین فرد کو امیر بنایا گیا ہے. اب کہاں یہ بیچارہ ہے اور کہاں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ، اور کہاں وہ حالات جو ابھی دکھنے میں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. چنانچہ تم اس سے مکے میں جا کر ملو. یہ نہیں ہے کہ پاکستان آ کے ملو. وہ مہدی ہیں اور ان کا نام اسم گرامی احمد بن عبداللہ ہے. یعنی دونوں طرف سے روایتیں آئی ہیں، اور زیادہ روایتیں کس کی ہیں؟ محمد بن عبداللہ. اور نبی پاک علیہ السلام کے دونوں ذاتی نام ہیں، سرکار کے دونوں ذاتی نام ہیں. ٹھیک ہے جی. محمد بن عبداللہ وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا ذاتی نام، اور احمد بن عبداللہ وہ بھی سرکار کا. القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر. ٹھیک ہے جی. اس کے صفحہ نمبر 40 پر، اس کے صفحہ نمبر 40 پر. تو میرے دوستو کیا پتہ چلا ہمیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہونے پر ہمارے عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جس طرح یہ ظالم کا ہے. یہ دیکھیں مفسرین کرام کے اقوال میں نے لیے ہیں نا، وہ جعل محدثین کرام کے اقوال میں نے لیے، یہ اپنی طرف سے نہیں میں کہہ رہا. اب دیکھیں ذرا کہ یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے عقائد ہیں آپ ان کے خلاف جھگڑا کریں گے کہ تم تو مشرک ہو گئے. نعوذ باللہ، ہم مشرک نہیں ہیں. اسی لیے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اصلاح فرمائیں گے. یہ نہیں فرمائیں گے کہ تم مشرک ہو جو کہ دوبارہ جو نہ کلمہ پڑھو. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہونے پر ہمارے عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ ہم بھی اہل سنت ہیں اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ بھی الحمدللہ سنی ہی ہوں گے. ٹھیک ہے.
نیز ظہور مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے عقائد میں سے کسی عقیدے میں تبدیلی کا تقاضا نہیں کریں گے۔ جو میں روزانہ کہتا ہوں، یہ محدثین اکرام بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ البتہ وہ احیاء سنت اور اماتت بدعات کی طرف خوب متوجہ ہوں گے۔ کیا؟ بدعتاں ختم کر دو، نبی دیاں سنتاں جاری فرما دو۔ پھر ہر کسی کی داڑھی ہوگی، ہر سنت کے طریقے سے کھانا کھائے گا، سنت کے طریقے سے اٹھے گا، سنت کے طریقے سے بیٹھے گا، یعنی سنتوں کی بہار آ جائے گی، بدعات ختم ہو جائیں گی، یہ معنی ہے۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ معصوم ہوں گے۔ معصوم عن الخطا کون ہے؟ اللہ کے نبی اور فرشتے۔ ظہور مہدی کے وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا، ان کی بیعت اور معاونت کرنا قرآن و سنت کی پیروی کے مخالفت نہیں ہوگا۔ قرآن و سنت کی پیروی کے مخالف نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مطابق ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت موعود پر پیدا ہوں گے اور عام معمول کے مطابق ان کی نشو و نما ہوگی اور دینی ماحول کی تربیت ہوگی۔ باپ کی طرف سے بھی، ماں کی طرف سے بھی، بہن بھائیوں کی طرف سے بھی ماحول کون سا ہوگا؟ پاکیزہ اسلامی۔ اور جس وقت اللہ کا منظور ہوگا اس وقت ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی وہبی صلاحیتیں ان میں وضعیت فرما دے گا، وہ لوگوں کی قیادت کر سکیں، اور پھر ان کا نام امام مہدی کی عنوان سے ظہور ہوگا۔ لوگ انہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر پکارا کریں گے۔ یہ شان و عظمت ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میرے خیال میں لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھی، لہٰذا بڑی تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ ہم نے ان چیزوں کا بیان کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔